اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہماری نظام تعلیم جو ہے اس کی زوال ہم نے 4 ادوار پر تقسیم کی تھی۔ وہ 4 ادوار پر ہم رفتہ رفتہ گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم اس پہلی دور پر بات کریں گے جو شروع ہوئی تھی 1765 سے اور ختم ہوئی تھی 1813 عیسوی میں۔ یہ تقریباً 48 سال کا عرصہ ہے یہ، اور اس عرصے میں ہماری نظام تعلیم پر کس طرح انہوں نے حملہ کیا، کس طرح انہوں نے ہماری جو موجودہ نظام تعلیم تھا ان کو ٹارگٹ بنایا، اور اس ٹارگٹ کے نتیجے میں ہمارا نظام تعلیم رفتہ رفتہ جو ہے ختم ہونے کے قریب چلا گیا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے آج، تو کس طرح ان لوگوں نے ہماری نظام تعلیم پر تعلیمی ڈاکہ ڈالا جس کی وجہ سے ہم اس حالت کا شکار ہوئے اور آج تک ہم نہیں سدھرے۔ یہ اس ڈاکہ کا نتیجہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دور جو تھا یہ ہندوستان میں سیاسی حیثیت سے سیاسی کشمکش، تصادم اور اہل ہند کی سیاسی مغلوبیت کا دور ہے۔ اس دور میں جو ہے ہندوستان سیاسی طور پر مغلوب ہو چکا تھا۔ کن لوگوں کی وجہ سے مغلوب ہو چکا تھا؟ وہ انگریز لوگوں کی حکومت سے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے، اس طرح کے اور بہت وسائل ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ہندوستان ہے وہ سیاسی مغلوبیت کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو پوجی اقتدار حاصل نہ تھا، وہاں بھی اس نے اپنی سیاسی اثر نفوذ جو ہے وہ شروع کیا، اور سیاسی طور پر انہوں نے اس محاذوں کو بھی قبضہ کیا جہاں پر اسے فوجی جو اقتدار حاصل نہ تھا۔ اس کے علاوہ جب انگلینڈ نے 15ویں صدی میں پارلیمنٹ کے ذریعے قائم ہوئے کمپنی کی وساطت سے کام شروع کیا، تو 1614 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر بھیجا، جن کا مقصد تجارت کے ساتھ ساتھ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا مقصد سیاسی تھا، تجارت کے ساتھ ساتھ صرف تجارت ان کا مقصد نہیں تھا۔ ہماری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرح ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد ایک سیاسی مقصد تھا۔ ہندوستان میں 1614 میں مشنری مقاصد کے لیے تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ مشنری جو کلاس ہے، میں نے اس پر بھی بات کی کہ انہوں نے مشنری کلاس پاس کیا، جو دعوتی ایکٹ ہے انہوں نے پاس کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، اور جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے جو ہے اپنی عیسائیت کی مبلغین کو بھیجا اور ان کی دعوت کا آغاز کیا گیا۔ 1669 میں دفعہ تبلیغ جو مشنری کلاس ہے وہ پاس کیا، اور ان کو یہ تلقین کی گئی کہ ہر جہاز پر، ہر جگہ پر، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہر جگہ ہے، جو ہر جہاز ہے، ہر دفتر ہے، اس پر عیسائی مبلغین بھیجے جائے جو عیسائیت کی تبلیغ کرے، جو عیسائیت کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عیسائیت کا جو مذہبی جو دور تھا یہ شروع ہوا، اور کمپنی کی وساطت سے لیگلی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ کمپنی کے اقتدار کے ساتھ ساتھ عیسائی مبلغین کی تعداد بھی بڑھنے لگی، اور اسی طرح عیسائیت کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھنے لگا، اور عیسائیت لوگوں پر قابض ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے براہ راست ہماری نظام تعلیم سے ٹکر نہیں لی، براہ راست ہماری نظام تعلیم پر ڈاکہ نہیں ڈالا، براہ راست ہماری نظام تعلیم کو چیلنج نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایسی پالیسی اختیار کی، ایسی جو ہے ٹیکنیک استعمال کی کہ جس کی وجہ سے ہماری جو نظام تعلیم ہے وہ خود بخود ختم ہونے کے قریب ہوتی چلی گئی، اور یہ بہت افسوسناک طریقہ تھا ہمارے لیے۔ اس دور کو ہم سلو پوائزننگ کے دور سے بھی جان سکتے ہیں کہ یہ سلو پوائزننگ کے ذریعے سے ہماری نظام تعلیم کو انہوں نے ختم کیا، اور یہ انتہائی گٹھیا اور انتہائی خطرناک رد عمل تھا ان لوگوں کا۔ اس کے ساتھ پارلیمنٹ، جب یہ سلو پوائزننگ کا دور شروع تھا، تبھی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، کون سی پارلیمنٹ کے اندر؟ انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ تھی ان کے اندر اور باہر مظاہرے شروع ہوئے، لوگوں نے واویلا مچا دیا، لوگ تشدد سے باہر نکل آئے، اور ان کا ایک ہی اعلان تھا اور ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ عیسائیت کو جو ہے براہ راست پھیلایا جائے۔ تو اس واویلا اور شور و تشدد کے نتیجے میں 1813 میں چارٹر ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا، جن کے 5 نکات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلا نکتہ ان کا یہی ہے کہ تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے، تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے۔
چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ریاست در ریاست کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تعلیم مہیا کر سکتی ہے۔ یہ ان کا پہلا نقطہ تھا، جو بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی اچھائی آپ کو تب جا کے معلوم ہوگی جب انہوں نے ہماری نظام تعلیم کو مکمل کنٹرول کر لیا۔ دوسرا جو مقصد تھا ان کا وہ یہی ہے کہ تعلیم کے لیے سالانہ مالی بجٹ بنایا جائے، اور یہ بجٹ جو ہے کم و بیش کر دیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیسرا نقطہ یہ پیش کیا کہ تعلیم کا اولین مقصد عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ تعلیم کا اولین مقصد جو ہے یہ عیسائیت کا پیغام پہنچانا تھا۔ اور چوتھا جو سب سے خطرناک ہتھیار انہوں نے استعمال کیا وہ یہی تھا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی ذریعے تعلیم بنایا جائے۔ یہ ان کا چوتھا نقطہ تھا اس ایکٹ کا۔ یہ سب سے خطرناک ہے، اور اس نقطے سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم انگریزی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم اس تعلیم جو قابلیت ہے ہم اس سے محروم ہو گئے، اور اس وجہ سے یہ 1813 کی بات ہے۔ آج 2020 سے تقریباً 200 سال گزر گئے، لیکن آج تک ہم اس غلامی سے نہیں نکل گئے، اور آج تک ہم دوسروں کے زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر ہم کو افسوس ہے، اور یہ احساس ہے کہ اس نظام تعلیم کو بدلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پانچواں جو انہوں نے سیاسی طور پر انہوں نے کیا کیا، ہماری جو ہمدردی ہے ہندوستانی لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کہ کچھ وسائل کا چند حصہ سنسکرت اور عربی کے لٹریچر کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ ان کا ایک اور ہمدردانہ نقطہ تھا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا، ہم نے اپنی ساری لٹریچر ان کو دی۔ جب ہم نے ان کو لٹریچر مہیا کی، اپنی لٹریچر ان کو دی، تو کون لوگ دوسروں کے لیے اپنی لٹریچر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں؟ وہ ہمارے اپنے خیرخواہی کے لیے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ لارڈ میکالے کہتے ہیں کہ نظام تعلیم میری وجہ سے جو ہے ہندوستان میں پھیل چکی ہے، اور اس نظام تعلیم کے بدولت آج ہندوستان کی یہی حالت ہے۔ لیکن ہم لارڈ میکالے کو اپنا گرو اور اس ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے ان کی اس خباثت کا مقرر اور نگران نہیں مانتے۔ اس کے لیے ایک اور شخص ہے جو کئی دفعہ بورڈ آف ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، صدر آف ڈائریکٹرز بھی رہا ہے وہ شخص، ان کا نام ہے چارلس گرانٹ نامی شخصیت جو ہے چارلس گرانٹ۔ انہوں نے کیا انہوں نے ایک اقتباس لکھا، میں آپ سے ان کی وہ اقتباس شیئر کرتا ہوں کہ اس کی خباثت کیا تھی، آپ ان کی اس خبیث ذہنیت کا اندازہ لگا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا لاہ عمل یہ ہوگا جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کریں گے کہ یہ بات ہماری قوت و اختیار میں ہے کہ ہم اہل ہند کو بتدریج سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں گے، اپنی لینگویج سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کے ذریعے ہم ان کو اپنی آسان اور جو فرسودہ تخیلات ہے اور لٹریچر ہے یہ ان کو سکھائیں گے اپنی زبان کے ذریعے سے، اور آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے سے اہل ہند کو اپنے فلسفہ حیات کے نزدیک لے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل ہند کو اس فلسفہ حیات میں اور اس جو ہماری روایات ہے اس میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ یہ اپنی مذہب تک کو بھول جائیں گے، اور یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ ان کا یہ نتیجہ کارآمد ثابت ہوا۔ آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں، آج بھی ہم سن سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہماری نظام تعلیم کے ساتھ۔ یہ اس چارلس گرانٹ کا منصوبہ تھا، اور اس کو ہمارے لوگوں نے جو ہے بخوبی پرسویٹ کیا، ان کو جو ہے آگے پروموٹ کیا، اور آج تک پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لینگویج جو ہے انہوں نے بتایا، انہوں نے مالی جو امداد تھی وہ بتایا۔ میں نے آپ کو یہ پہلا دور آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کے بعد میں آپ سے دوسرا دور بھی شیئر کروں گا کہ دوسرا طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیا، دوسرا دور کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔